اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرا اظہر آفیشیل ویئرس. کیونکہ آج کل ہر کوئی فیشزم کی بات کر رہا ہے تو میں نے سوچا کہ فیشزم پہ کچھ بات کر لی جائے اور سمجھا جائے کہ یورپ جو ایک وقت میں بدترین فیشزم کا شکار تھا اس نے اپنے آپ کو اس سے کیسے نکالا اور آج تک یہ اس سے کیسے محفوظ ہے. ورلڈ وار 1914 سے لے کے 1918 تک لڑی گئی اور ہم سب جانتے ہیں کہ جرمنی ان ملکوں میں شامل تھا جو یہ جنگ ہار گئے تھے. جنگ ہارنے کے بعد عام ایک جرمن سٹیزن کا سینٹیمنٹ یہ تھا کہ ہمارے لیڈرز نے، ہماری افواج نے ہمیں بہت لیٹ ڈاؤن کیا ہے، ہمارے پرائیڈ کو دھچکا لگا ہے، انہوں نے ہمارے لیے لڑائی نہیں لڑی بلکہ بہت جلدی ہتھیار ڈال دیے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کا پرائیڈ ہٹ ہوا تھا، ان کا نیشنلزم ہٹ ہوا تھا، بلکہ میسو وہاں پر ایک غربت کی ویو آئی. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بازار میں کموڈیٹیز نہیں تھیں، انفلیشن تھی، لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے جو چیزیں تھیں اگر وہ لے کے باہر نکلتے تھے تو پھر بائر نہیں تھا. اور اس بھوک نے بہت جلدی ایک بڑی وائلنٹ سوسائٹی کو جنم دیا. اس وائلنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور سسٹم موجود نہیں تھا جرمنی میں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ویکیوم کو ایڈولف ہٹلر نامی ایک شخص نے فل کیا، جس نے لوگوں کو اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے، اپنے نعروں کے ذریعے، بڑے آرگنائز پروپیگنڈے کے ذریعے یہ بتایا کہ ان سارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے. جب لوگ بہت مصیبت میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ایک مسیحا کی تلاش ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں یہ یوں کہوں گی کہ ہٹلر لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ جرمنی کے لوگوں کے مسائل کا حل صرف ہٹلر کے پاس ہے. ہٹلر نے ان لوگوں کی غربت اور مسائل کا فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے جو بچی کھچی گورنمنٹ تھی اس کو گرایا. اور اسی دوران ریزسٹنس کے دوران وہ جیل بھی گیا. جیل میں رہتے ہوئے بھی اس نے کتاب لکھی اور کتاب میں اس نے ایسا مٹیریل پروڈیوس کیا جو ہیٹ پہ بیس کرتا تھا، جس میں یہ چیز باور کرائی گئی کہ ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی جو جرمن نہیں ہے، جس میں جیوز بھی آتے تھے، ان لوگوں نے ہماری اکانومی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں. اسی طرح ڈیموکریسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کمیونزم مسئلے کا حل نہیں ہے، اینڈ آئی ہیو دا پرفیکٹ سولوشن ٹو یور پرابلم. اس آرگنائزڈ یوز آف آئیڈیالوجی کو لوگوں نے ایک دفعہ پھر بائے کیا اور حکومت گرانے میں ہٹلر کے ساتھ بھرپور کھڑے ہوئے. ہٹلر نے لوگوں کی غربت اور مسائل کا بھرپور فائدہ اٹھایا. ایسا لٹریچر ڈیولپ کیا جب وہ جیل میں تھا، ایک حکومت گرانے کے عزائم کے ساتھ، کیونکہ وہ باہر نکلا تھا اور اس دوران گرفتار بھی ہوا تھا. تو اس نے ایسا لٹریچر ڈیولپ کیا جس میں اس نے کہا کہ ڈیموکریسی بھی مسائل کا حل نہیں ہے، کمیونزم بھی مسائل کا حل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ ایک باہر کی آئیڈیالوجی جو کہ جرمن آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ اس کو فالو کر رہی ہے، لہٰذا یہ گورنمنٹ بھی اللیجیٹیمیٹ ہے. اور اس طرح کے نعرے بلند کر کے اس نے اپنی ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جس پہ جیل میں رہتے ہوئے کتابیں بھی لکھیں اور لوگوں نے اس کی آئیڈیالوجی کو باقاعدہ بائے کیا. وہ کنونس ہو گئے کہ یہی وہ شخص ہے جو جیل میں بیٹھے ہوئے بھی ہم سے کنیکٹڈ ہے اور ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کیا جا رہا ہے. بڑی بڑی ریلیز نکلنا شروع ہو گئیں جرمنی میں ہٹلر کی فیور میں، اور اس میں وائلنس ہوتی تھی. جو نان جرمن لوگ تھے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا. خاص طور پہ جیوز کے اوپر کافی برا وقت آیا، اور یوں کہنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اسی کی وجہ سے آج تک یہودی اپنے آپ کو ایک انسیکیور نیشن کے طور پہ پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. آرگنائزڈ پروپیگنڈا، پہلی دفعہ میس میڈیا کا استعمال، کہ گھر گھر میں ریڈیو جرمنی میں موجود تھا جس پہ ہٹلر کی تقریریں نشر ہوتی تھیں. اسی طرح اسکولوں میں گائے جانے والے ترانوں سے لے کر اخبارات تک، کریکولم پر ہر چیز پہ حکومت، ہٹلر کی حکومت کا قبضہ تھا. ہر وہ چیز جو پبلش ہوتی تھی، ہر چیز چاہے وہ ایک سمپل کارڈ ہوتا تھا کرسمس کا یا کسی اور اوکیزن کا، وہ بھی جب تک گورنمنٹ سے اپروو نہیں ہوتا تھا وہ چھپ نہیں سکتا تھا. اسی طریقے سے ہر وہ راستہ جہاں پہ لوگ اپنی سوچ استعمال کر سکتے ہوں اس کو بلاک کیا گیا. کمپلیٹ سینسرشپ آن دا سوسائٹی. تو وہی لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہٹلر ہمارا مسیحا ہے، جب وہ ان کو ایک دفعہ ایسے پیڈسٹل پہ بٹھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں پر وہ حکمران بن گیا، تو لوگوں نے اس کو ڈکٹیٹر کے روپ میں دیکھا.
تو دنیا میں اگر آپ کو کہیں ایک بہت آرگنائزڈ یوز آف میس میڈیا کی ایگزامپل نظر آتی ہے تو وہ پہلی دفعہ ہٹلر نے کی تھی۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہٹلر ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا، لیکن اس نے اپنی انٹیلیجنس کو اور اپنی پاور کو غلط جگہ پہ غلط کام کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح جو لوگ ڈس ایگری کرتے تھے یا جو لوگ ڈسینٹ کی وائسز بلند کرتے تھے یا وہ کہتے تھے کہ ہٹلر جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا، ان کو بھیانک سزائیں دی گئیں، جان سے مار دیا گیا، اور مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے جو کچھ ہٹلر اور اس کے ساتھی نازیز کر سکتے تھے وہ سب کیا گیا۔ یہ سب لوگوں کو میسج دینے کے لیے کیا گیا کہ اگر آپ اپنی سوچ رکھیں گے، اگر آپ حکومت سے ڈس ایگری کریں گے اور اگر آپ اتھارٹی کو فیس کریں گے تو آپ کا یہ انجام ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کی توجہ مسائل سے ہٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے ریلیجن کارڈ پلے کیا جائے۔ جیوز اس کی ایک بڑی کلاسک اگزامپل ہے، جس میں ہٹلر نے جیوز کو ایک ایسے ٹارگٹ کے طور پہ استعمال کیا جس میں لوگوں کو اپنے مسائل سے ہٹ کے رخ کسی اور طرف کر کے دوبارہ ایک وائلنٹ سوسائٹی میں کنورٹ کر دیا جائے۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جیوز کی آئیڈیالوجی، کیونکہ جیوز میں بہت پڑھے لکھے موجود تھے لوگ، آئنسٹائن بھی جیو تھا اور وہ وہاں سے جا کے آسٹریا میں رہنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سائنس میں بہت بلیو کرتا تھا، ہم سب جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے، تو اس کو بھی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں اور لوگ جانتے تھے کہ کبھی نہ کبھی بھی اس کو اٹھا کے مار دیا جائے گا۔ سو جو جیوز وہاں سے جا سکتے تھے وہ چلے گئے، جو باقی رہ گئے ان کو بہت برے طریقے سے مارا گیا، گیس چیمبرز میں گیسز کے ذریعے سے مار دیا گیا۔ جو زندہ رہ گئے ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا، ان سے لیبر کرا کے بغیر کھانے کے 2 مہینے میں مار دیا گیا۔ لوگ نیچرلی مر جاتے ہیں 2 مہینے میں اگر آپ ان سے لیبر کراتے رہیں اور انہیں کھانے کو کچھ نہ دیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو زندہ جلا کے بھی مارا گیا، اسی کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں، اور یہ ورسٹ ایگزامپل آف پرسیکیوشن دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس کے بعد جب اس سے بھی ایک پاور ہنگری شخص کا دل نہیں بھرا تو اس نے ایکسپینڈ کرنے کا سوچا۔ اس نے کہا صرف جرمنی پہ میرا قبضہ کیوں ہے، اب میں باقی ملکوں میں بھی انویڈ کروں گا۔ اس نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا۔ جواباً باہر کی دنیا کو، ایلائیڈ فورسز کو، جس میں سوویت یونین، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم شامل تھے، ان سب نے مل کے ہٹلر کو جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی جب پاور کے آپ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو یا تو آپ کے اندر مزید عزائم آ جاتے ہیں یا پھر آپ کسی اور سائٹ پہ اپنی پاور کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہٹلر نے ایکسپینشن کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ میری آئیڈیالوجی اتنی کامیاب ہے، میں نے جس طریقے سے جرمنی میں لوگوں کو کنٹرول کر لیا ہے، میں تو اس پوری دنیا پہ قابض ہو سکتا ہوں، اس پوری دنیا کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ لہٰذا اس چیز کی ابتدا اس نے پولینڈ پہ حملے سے کی، جس کے نتیجے میں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی اور یونائٹڈ اسٹیٹس، سوویت یونین، UK اور کچھ اور ممالک نے مل کے ہٹلر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اس فیشزم کو جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ورلڈ وار 2 میں، کیونکہ نعرے ہی نعرے تھے صرف جرمنی میں، بیسکلی لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں ہوا تھا، نازیز کوئی آرگنائزڈ سولجرز نہیں تھے، پروفیشنل آرمی نہیں تھی، اور ان کے عزائم کیونکہ پیسہ کمانا اور لوگوں کے اوپر قبضہ جمانا اور وہاں پر پرسیکیوشن پہ زیادہ فوکس تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہ جنگ ہار گئے۔ اس طرح ایک فیشسٹ گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا، جس نے یہ ایک میں نے بہت چھوٹی سی آپ کو کہانی سنائی ہے، لیکن آپ ڈیٹیلز میں اگر اسے پڑھیں تو ایسے ایسے کام ہوئے ہیں کہ انسانی تاریخ اس پہ آج تک خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہٹلر نے اپنے آپ کو مار لیا، سوسائڈ کر لی۔ یہی سب کچھ مسولینی نے اٹلی میں کیا، اور مسولینی کو لوگوں نے مار دیا، بیکاز اس طرح کے اتھارٹیرین اور ڈکٹیٹر لیڈرز کا یہی انجام ہوتا ہے، یا تو ان کو آپ خود ہٹاتے ہیں، لوگ خود ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں اسے ہٹانے کی ضرورت ہے، اور اگر لوگ اتنے امپاورڈ نہیں ہوتے اس ملک کے تو پھر باقی کی دنیا آ کر ان کو ہٹاتی ہے، کیونکہ اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کی وجہ سے پوری دنیا کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ یہی فیشزم یہ دنیا میں نہ پھیلا دے۔ بہرحال بہت اچھی چیز جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سارے نازیز جتنے بھی زندہ بچے ان کا چن چن کے ٹرائل کیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں، تاکہ ایک ایگزامپل بنائی جائے
کہ اس قسم کی کیمپین یا اس قسم کے روڈ میپ کا جو بھی حصہ بنے گا جس میں صرف ظلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا دنیا یہ انجام کرے گی. سو اٹس اے کلاسک ایگزامپل آف فیشزم، کہ فیشزم کیا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا، کس طرح لوگوں کی آواز دبا دی جاتی تھی اور کس طریقے سے لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل تھا، اور دنیا نے مل کر کس طرح اس کو ختم کیا. ورسٹ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اگر کہا جائے تو وہ جرمنی میں اس زمانے میں ہوئے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جرمنی نے یہاں سے اپنے آپ کو ری بلڈ کیسے کیا. ایک تو وہ دنیا کے سامنے بڑی ورسٹ ایگزامپل کے ساتھ سامنے آئے تھے، دوسرا انہیں اپنی نیشن بلڈنگ دوبارہ کرنی تھی. واٹ ڈڈ دے ڈو؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایجوکیشن کا راستہ اپنایا. ایجوکیشن بھی اس طرح کی نہیں کہ صرف اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے نازی دور میں جو کچھ ہوا اس پہ میوزیمز بنائے، اس کو اپنے بچوں کے کریکولم کا حصہ بنایا. ہٹلر کو ایز اے فیشسٹ سمبل اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو انٹروڈیوس کرایا، اور اس کے جواب میں اس کا جو انجام ہوا وہ بھی دکھایا، اور ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرائی. ہیومن رائٹس پہ انہیں سینسٹائز کیا. انہوں نے اپنی جنریشن کو سکھایا کہ صرف اور صرف سب لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کر کے، ہر طرح کے اوپینینز کو آزادی دے کے، اوپن ڈیبیٹ کر کے، اسی طرح ہیٹ سپیچ کو یا ہر طرح کی نفرت کو ڈسکریج کر کے، سٹیزنز کو انسان سمجھ کے اور ان کے رائٹس پورا کر کے، اور ایک ان بائسڈ میڈیا کو ساتھ لے کے اگر آپ چلیں گے تو آپ ایک ایسی نیشن بن سکتے ہیں جہاں پہ کبھی فیشزم دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سارے سٹیپس جو جرمنی نے لیے، کہ اس نے اپنی تاریخ اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے کھول کے رکھی، اور اس سے سیکھنے کا مشورہ دیا اپنے لوگوں کو، اور ساتھ اس سے سیکھا بھی. وہ تمام مونیومنٹس، وہ تمام بلڈنگز جو ہٹلر نے اپنی پاور کی نشانی کے طور پہ بنائی تھیں، وہ عبرت کے نشان کے طور پہ میوزیمز میں کریٹ کی گئیں. ہولوکاسٹ جہاں جہاں ہوا، جہاں جہاں جیوز کو مارا گیا، ان کو بھی میوزیمز بنا دیا گیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور جب وہاں جائیں اس سے کنیکٹ کر سکیں کہ کیسا کیسا ظلم فاشزم کے نام پہ جرمنی کی سرزمین پہ ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیموکریسی ایک بڑا کمزور سسٹم ہے. اس کے اوپر اگر ہم ہر وقت چیک نہیں رکھیں گے، اگر ہم ہیومن رائٹس کی اتنی سی وائلیشن کے اوپر بھی آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنی گورنمنٹس پہ چیک نہیں رکھیں گے، تو ہر گورنمنٹ میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ فاشزم کی طرف چلی جائے یا فاشسٹ بن جائے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک کوئی یونیفارم والا انسان ہی آپ کو فاشسٹ ٹینڈنسیز کے ساتھ نظر آئے. کئی دفعہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرز میں بھی اتھارٹیرینزم ہمیں نظر آتا ہے، اور پاکستان میں تو اس کی کلاسک ایگزامپلز موجود ہیں کہ ایک شخص یا ایک خاندان صرف قابض رہنے کے لیے بہت کچھ کر دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو بھی الٹا سیدھا کر دیتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کر دیتا ہے، خاندانوں کی حکومت ہے، لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کویسچن، کیونکہ یہ ڈیبیٹ آج کل بہت ہوتی ہے اور یہ ورڈ جیسے میں نے شروع میں کہا بہت یوز کیا جاتا ہے، میں آپ کے اوپر یہ کویسچن اوپن چھوڑتی ہوں کہ ان سارے حالات کو جاننے کے بعد، اس پوری کہانی کو سننے کے بعد، آپ کو پاکستان میں کدھر کدھر فاشسٹ ٹینڈنسیز نظر آ رہی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا تو پھر کوئی اور فورس آ کے اس کو کنٹرول کرے گی. اٹس بیٹر ٹو ڈو آور جاب آور سیلوز rather than leaving it to others. See you next time.